بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائدین محترم اور میڈیا کے بہت ہی معزز دوستوں، خواتین و حضرات، میں اپوزیشن جماعتوں کے تمام قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بحرانی کیفیت میں اور ہر طرف سے جو رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں اس کے باوجود یہاں اکٹھا ہونا اور فسطائیت کے مقابلے میں آئین، جمہوریت اور بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے آواز بلند کرنا، انشاءاللہ یہ جذبہ بھی، یہ تحریک بھی ضرور کامیاب ہوگی۔ میں اختصار سے جو دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں ذاتی طور پر بھی ایک طویل مدت سے اس سیاست کی دشت میں ہوں۔ یہاں مختلف جماعتیں مختلف اوقات میں حکمرانی میں اور اقتدار میں رہی ہیں، لیکن میری اپنی سیاست مستقل بنیادوں پر اپوزیشن میں گزری ہے، اور میں نے ہمیشہ اسی چیز کو دیکھا ہے، جب حکمران اقتدار کے، اختیار کے اور اندھی طاقت میں خود بھی اندھے ہوتے ہیں، بہرے بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ بندشیں، رکاوٹیں ہمیشہ حکمرانوں کے لیے، مقتدر طبقوں کے لیے اور ریاست کے بااختیار طبقات کے لیے نفرتوں کا باعث بنتے ہیں، ملک کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں، فیڈریشن کو نئے خطرات لاحق کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں ایک ایسی کانفرنس کہ جو آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی فرما روائی کے لیے اور انسانوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے فیڈریشن کی مضبوطی اور ملک کی اکائیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، اس پر قدغن عائد کرنا، رکاوٹ پیدا کرنا اور اس پر پابندی عائد کرنا یہ قابل مذمت ہے، اور میں شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں آج ملک سیاسی، اقتصادی، آئینی، پارلیمانی اور جمہوریت کے تمام عوامل کے اعتبار سے بہت بڑے بحرانوں سے دوچار ہے۔ جب ملک میں آئین کا نفاذ نہیں ہوگا تو یہ فسطائیت ہے، یہ انارکی پیدا کرتی ہے۔ جب انسانوں سے ان کے بنیادی حقوق چھین لیے جائیں اور طاقت کے ذریعے زبان بندی کر دی جائے تو یہ انارکی کا راستہ کھولتی ہے، اور پاکستان مختلف اقوام، مختلف علاقوں، مختلف زبانیں بولنے والے اور اپنے اپنے دائروں میں ایک ثقافتی ڈومین رکھنے والوں کا ملک ہے، لیکن اگر وفاق صوبوں کے حقوق کی حفاظت نہ کرے اور ان کی بات نہ سنے تو یہ فیڈریشن کا اور ملک کی سلامتی کے لیے بڑے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں دیکھیں پی این اے کا اتحاد بھی دیکھا ہے، آئی جے آئی کا اتحاد بھی دیکھا ہے، اے پی ڈی ایم کا اتحاد بھی دیکھا ہے، متحدہ مجلس عمل کا اتحاد بھی دیکھا ہے،
اور میں نے جماعت اسلامی کی طرف سے ہر اتحاد میں ایک فعال کردار بھی ادا کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور سیاست کے میدان میں اس ارتقاء کے مراحل میں اس کی نئی بنیادیں پیدا ہوتی ہیں، اور ماضی کے تمام تجربات اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ تمام قوتیں جو آئین کی بالادستی، جو قانون کی فرما روائی، جو جمہوریت کی بحالی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ماضی کے تمام تجربات اور اسٹیبلشمنٹ کے، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تمام حربوں کو جو ہر دور میں آزمائے جاتے ہیں، لیکن آج ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے، ہم آئین کی بات کریں، جمہوریت کی بات کریں، بنیادی حقوق کی بات کریں، عوام کے ووٹ کے تقدس کی بات کریں، انتخابات کے ذریعے قیادت اور نظام کے تحفظ کی بات کریں، تو ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ان غلطیوں کو نہیں دہرایا جانا چاہیے۔ آج ملک کی سلامتی کا تقاضا ہے، جمہوریت کے احیاء کا تقاضا ہے، انسانی حقوق کے تحفظ کا تقاضا ہے۔ وہ تمام جمہوری قوتیں جو اس وقت موجود ہیں، انہیں قومی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، قومی ترجیحات کے کم از کم ایجنڈے پر اتفاق کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ آئین کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا، ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں قانون کی بالادستی کے لیے ہر جنگ میں میدان میں کھڑا ہونا ہوگا، عدالتوں کی آزادی اور عدل و انصاف کے اصول کے لیے ہمیں عدالتوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہوگا، اور انتخابات جمہوریت کی پائیداری کا راستہ ہیں، اور انتخابات میں اب کوئی پارٹی، کوئی جماعت، کوئی جمہوری قوت اسٹیبلشمنٹ کی اعلی کار بننے سے انکار کر دے اور ووٹ کی اہمیت کو تسلیم کر لے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج بلوچستان میں حالات بگڑے ہیں، خیبر پختونخوا میں بدامنی اپنی انتہا پر ہے، اندرون سندھ میں کچے اور پکے کے ڈاکو مل کر عوام پر ظلم کر رہے ہیں، نوجوان مایوس کیے جا رہے ہیں، پاکستان کی خواتین سے ان کا حق چھینا جا رہا ہے۔ ان حالات میں یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں قومی ترجیحات کی بنیاد پہ، کم از کم ایجنڈے کی بنیاد پر متحد ہو جائیں۔ میں حافظ نعیم الرحمن، امیر جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی کی طرف سے اپوزیشن جماعتوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی ان تمام میٹنگز میں اسی موقف کا اظہار کیا ہے، آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، عدلیہ کی آزادی ہو، صاف شفاف انتخابات ہوں، میڈیا کی آزادی ہو، انسانی حقوق کے تحفظ کی بات ہو، جماعت اسلامی اپنی بنیاد پر بھی اور قومی مشترکہ موقف کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، اور حکومت کے رویے، روش اور ان کی فسطائیت کے طریقوں کی مذمت بھی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ باطل شکست کھائے گا، اور جمہوریت کی بالادستی کی جدوجہد کرنے والا حق غالب ہوگا، اور پاکستان کے عوام
اپنے بہتر مستقبل میں کامیاب ہوں گے۔ اور میں پاکستان کے عوام اور جوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، مایوسی نہیں، لا تعلقی نہیں، منفی رویے نہیں، مثبت ذہن کے ساتھ ایک قوت اور اتحاد اور مل کے چلنے کی طاقت کے ساتھ ہمیں فسطائی قوتوں کو شکست دینا ہے۔ جب عوام یکسو ہو جائیں، جوان یکسو ہو جائیں، میڈیا ورکرز یکسو ہو جائیں، پھر فسطائیت شکست کھاتی ہے اور جمہوریت فتح مند ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔